بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے دراست النحو کا لیسن نمبر 10 شروع کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے 9 اسباق تفصیل کے ساتھ پڑھنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ آج کا جو سبق ہے وہ 52 نمبر سے ہے۔ اب تک ہم نے 51 نمبر جو ہیں اصطلاحات، فائدے، چیزیں، مفید باتیں پڑھنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ 52 نمبر سے شروع فرماتے ہیں عصا، کادا، اوشکا، کروبا، تفیقا، اخذا، جعلا۔ یہ سارے کے سارے افعال مقاربہ ہیں۔ افعال مقاربہ کی جو قسمیں ہو جاتی ہیں وہ الگ طریقے سے ہو جاتی ہیں، جو کتابوں میں آپ پڑھیں گے۔ ایک افعال رجا ہوتے ہیں، افعال شروع ہوتے ہیں، تو اس طرح سے جو ہے ان کی تقسیم ہو جاتی ہے، لیکن ان کو یہاں ایک مرتبہ میں شمار کر دیا ہے۔ عصا، کادا، اوشکا، کربا، تفیقا، اخذا، جعلا، یہ افعال مقاربہ ہیں، اور ان کا عمل یہ ہے کہ جملہ اسمیہ پر داخل آتے ہیں اور افعال ناقصہ کی طرح اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ جس طرح سے افعال ناقصہ کانا زید قائما اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں، اسی طریقے سے ان کا عمل ہے کہ یہ بھی جو ہے افعال مقاربہ جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر مبتدا کو، اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ افعال مقاربہ کی خبر ہمیشہ فعل مضارع ہوتی ہے۔ تھوڑا فرق ہے کہ افعال ناقصہ کی خبر فعل مضارع بھی ہوتی ہے اور مختلف طریقے سے ہوتی ہے، لیکن افعال مقاربہ کی جو خبر ہوگی وہ ہمیشہ فعل مضارع ہوتی ہے، کبھی ان کے ساتھ ہوتی ہے اور کبھی بغیر ان کے۔ یہاں ایک مثال پیش کی ہے، جیسے عسیٰ زید ان یخرجا، امید ہے کہ زید نکلے۔ یہ بھی جملہ انشائیہ میں بنتا ہے۔ عسیٰ جو ہے فعل مقاربہ، زید اس کا اسم، اور ان یخرجا جو ہے اس کی خبر بنے گی، اور پھر یہ جملہ انشائیہ بن جائے گا۔ تو یہاں ان کے ساتھ ہے اور داخل ہو کر اپنے مضارع کو نصب دیتا ہے، تو اس لیے اس کی خبر منصوب ہے اور فعل مضارع ہے۔ اسی طرح آپ سب کو لگا کر کہہ سکتے ہیں کادا زید قربا، اوشکا زید یخرج، قریب ہے کہ زید نکلے۔ تو بغیر ان کے بھی آتی ہے اور ان کے بھی ساتھ، لیکن عصا کے ساتھ عام طور پر اس کی خبر جو ہے ان کے ساتھ استعمال ہوا کرتی ہے، لیکن ہوتے یہ سب جو ہیں ہمیشہ فعل مضارع ہوگی ان کی خبر۔ نمبر 53 ہے نعمہ، حبذا، مدح کے لیے یعنی تعریف کے لیے آتے ہیں، اور بئسا اور ساء ذم کے لیے آتے ہیں، یعنی مذمت کے لیے آتے ہیں، برائی کے لیے آتے ہیں۔ ان میں سے حبا جو ہے، حبذا جو ہے صرف ایک ایسا ہے، حبا فعل ہے اور اس کے اندر ذا جو ہے وہ ذا فاعل ہے۔ اب باقی جو 3 بچتے ہیں نعمہ، بیسا اور سا، باقی تینوں کا عامل، باقی تینوں کا فاعل کبھی معرب باللام ہوتا ہے، ایک صورت ہو گئی، اور کبھی معرب باللام کی طرف مضاف ہوتا ہے، 2 صورت، اور کبھی وہ ضمیر مستتر ہوتی ہے فاعل جس کی تمیز نکرہ منصوبہ سے لائی جاتی ہے یا لفظ ما سے لائی جاتی ہے۔ ان طرح سے 4 مثالیں آپ کو پیش کرنا ہے۔ پہلے کبھی فاعل معرب باللام، جیسے ترتیب بار دیکھیں، اس کو تو دیکھ لیے، حبا ذا میں حبا فعل ہے اور ذا فاعل ہے۔ باقی تینوں کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں۔ نعمہ، نعم الرجل زید، کیا ہی اچھا مرد ہے زید۔ یہاں پر نعمہ یہ فعل مد ہے، اور الرجل اس کا فاعل ہے، جو انہوں نے کہا تھا کہ اس کا فاعل کبھی معرب باللام ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ الرجل معرب باللام ہے، اور زیدن یہ اس کا مخصوص بالمد ہے، یعنی جب مدہ ہوں گے تو اس کا مخصوص بالمد بنے گا، اور جب ضم ہوں گے تو مخصوص بالضم بنے گا۔ تو الرجل اس کا فاعل ہے اور زید مخصوص بالمد ہے۔ یہ پہلی مثال ہوئی، کبھی معرب باللام ہوتا ہے اور کبھی معرب باللام کی طرف مضاف ہوتا ہے، جس سے نعم اجر العاملین ہوا، عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا اجر ہے وہ۔ تو اب یہاں نعمہ فعل مد ہے اور اجرو یہ مضاف ہے ایک معرب باللام العاملین کی طرف، اور یہ پورا مل کر کے اس کا نعمہ کا فاعل بنے گا، اور ہوا یہ مخصوص بالمد بنے گا کیونکہ نعمہ فعل مد میں سے ہے۔ تیسری مثال ہے بئسا مثلا القوم،
یہاں پر یہ مثال دیکھیں، بیسا مثلاً للقوم، یہاں پر جو کہا تھا کہ کبھی وہ ضمیر مستتر ہوتی ہے جس کی تمیز نکرہ منصوبہ سے لائی جاتی ہے، تو یہاں دیکھیں بئسا یہ فعل ضم میں سے ہے، اور اس کا فاعل جو ہے وہ ہوا ضمیر مستتر ہے، اور جس کی تمیز مثلاً نکرہ منصوبہ سے لائی گئی ہے، اور یہ تمیز ممیز اپنے تمیز سے مل کر بئسا کا فاعل، اور القوم یہ اس کا مخصوص بالضم جو ہے معرب باللام ہے۔ تیسری مثال ہو گئی، اور یا کبھی جو ہوتی ہے لفظ ما کے ذریعے لائی جاتی ہے، جیسے نعمہ ہیا، یعنی بمانے نعمہ شیئن ہیا، یعنی نعمہ کے اندر جو ہے ہوا ضمیر اس کا ممیز ہے، اور ما جو ہے اس کی تمیز ہے، اور ممیز اپنی تمیز سے مل کر کے پھر نعمہ کا فاعل ہے، اور ہیا یہ مخصوص بالضم ہے۔ یہاں اس کو مثال دے رہے ہیں، نعمہ کی جو ہے اصل میں لگی نعمہ شیئن، نعمہ ما جو ہے بمانے شیئن ہے، تو نعمہ فعل مد ہو گیا، اور ہوا ضمیر اس کے اندر ممیز ہو گئی، اور ما جو تھا ما بمانے شیئن لفظ ما، تو یہ تمیز ہے، اور ممیز تمیز سے مل کر کے نعمہ کا فاعل ہے، اور ہیا اس کا مخصوص بالمد ہے۔ فرماتے ہیں فعل مدح کے فاعل کو کے بعد والے کو اسم کو مخصوص بالمد، اور فعل ضم کے فاعل کے بعد والے اسم کو مخصوص بالضم کہتے ہیں۔ یہاں دیکھیں فعل مدح کے بعد جو سب سے لاسٹ میں آ رہا ہے یہ مخصوص بالمد ہوگا، اور فعل ضم کے جو لاسٹ میں آتا ہے اس کو مخصوص بالضم کہیں گے۔ فعل مدح کے فاعل کے بعد والے اسم کو مخصوص بالمد، اور فعل ضم کے فاعل کے بعد والے اسم کو مخصوص بالضم کہتے ہیں۔ یہ اسم مبتدا مؤخر ہے، اور فعل مدح یا ضم اپنے فاعل سے مل کر خبر مقدم۔ مثال دیکھیں، یہ نعم الرجل یہ پورا مل کر فعل فاعل سے مل کر کے خبر مقدم ہے، اور یہ اسم جو لاسٹ والا یہ مبتدا مؤخر بنے گا۔ اسی طرح بئسا مثلا القوم میں یہ بئسا مثلا مل کر کے خبر مقدم بن جائے گا، اور القوم مبتدا مؤخر ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد نمبر 54 فرماتے ہیں فعل معروف اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے اور ساتھ اسم کو نصب کرتا ہے۔ فعل معروف اپنے فاعل کو رفع کرتا ہے اور ساتھ اسم کو نصب کرتا ہے۔ اول مفعول مطلق کو فعل معروف سے کہتے ہیں جس کا کرنے والا معلوم ہو، تو اپنے فاعل کو رفع کرتا ہے اور ساتھ اسم کو نصب کرتا ہے۔ پہلا جو ہے مفعول مطلق کو نصب کرتا ہے، دو مفعول بہ کو نصب کرتا ہے، تین مفعول فی کو نصب کرتا ہے، چہارم مفعول معہ کو نصب کرتا ہے، پنجم مفعول لہو کو نصب کرتا ہے، ششم یعنی چھٹا حال کو نصب کرتا ہے، ہفتم یعنی ساتواں تمیز کو نصب کرتا ہے۔ مثال ان کی ترتیب بار نیچے آ رہی ہیں۔ اور فعل مجہول یعنی وہ جس کا کرنے والا معلوم نہ ہو۔ فعل مجہول فاعل کے بجائے، فاعل کو تو کرتا نہیں، فعل مجہول کا نائب فاعل آتا ہے۔ فعل مجہول فاعل کے بجائے ایک مفعول کو رفع کرتا ہے جس کو ہم نائب فاعل کہہ دیتے ہیں، اور باقی جو مفاعل جتنے بھی رہتے ہیں یہ مفاعل مفعول کی جمع ہے، تو مفاعل ہیں مفعول مطلق، باقی جتنے بھی مفاعل اور حال اور تمیز کو نصب کرتا ہے۔ یعنی فعل معروف میں جو ہوتا ہے وہ فاعل کو رفع کرتا ہے، اور فعل مجہول مفعول بہ کو نصب رفع کرتا ہے، اور باقی جتنے اس کے علاوہ جو بچتے ہیں مفاعل اور حال تمیز سب کو نصب کرتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں مثال فعل معروف کی طور پر ضرب زید بکرا مشدودا ضربا شدیدا یوم الجمعتی امام الامیری والخشبۃ تعجیبا۔ زید نے بکر کو جمعہ کے دن امیر کے سامنے ادب دینے کے طور پر لکڑی سے سخت باندھ کر سخت مار ماری۔ زید نے بکر کو ادب دینے کے طور پر جمعہ کے دن امیر کے سامنے باندھ کر سخت لکڑی سے سخت مار ماری۔ یہاں ضربہ فعل ہے جس نے اپنے فاعل زید کو رفع دیا، اور بکرن اس کا مفعول بہ ہے، اس کو اس نے نصب دیا، اور مشدوداً یہ جو ہے حالت ہے اس کی، تو اس کو اس نے نصب دیا، حال ہے نصب دیا۔ ضرباً شدیداً یہ جو ہے مفعول مطلق ہے کیونکہ مذکورہ فعل ضربہ کے معنی میں ہے، ضرباً شدیداً یہ مفعول مطلق ہو گیا۔ یوم الجمعتی یہ بھی نصب ہے، مفعول فی ہے، امام الامیر بھی مفعول فی ہے۔
مفعول فی یا یوم جب وغیرہ مضاف وغیرہ بنے تو مضاف کا اعتبار دیکھتے ہیں. یوما میں دیکھیں آپ میم پر زبر ہے، امام الامیر میں میم پر زبر ہے، تو یہ مفعول کی پہچاننے کے طریقے ہو گئے کہ مضاف کا اعتبار ہوتا ہے، مضاف پر ہمیں عامل اس کا چینج ہوتا ہے، نصب آئے گا، رفع آئے گا یا جر آئے گا. تو یہاں نصب آیا ہوا ہے یوما پر، اسی طرح امامہ پر بھی نصب آیا ہوا ہے، تو یہ مفعول فی ہیں. ضربن یہ بھی مفعول مطلق ہے. والخشبتا، والخشبتا یہ واو بمانے ما ہے اور مفعول معو ہے جو واو کے بعد واقع ہو. اور والخشبتا، خشبتا یہ تا پہ زبر آ رہا ہے، یہ مفعول فی ہے، مفعول معو ہے. پھر اس کے بعد تعدیباً یعنی مفعول لہو ہے، یہ مفعول لہو کہتے ہیں جس کی وجہ سے فعل واقع ہو، فعل واقع ہوا ادب دینے کے لیے. یہ ساری مثالیں ہو گئیں. اس کے اندر زید فاعل، بکرن مفعول، مشدوداً حال بھی ہو جائے گا، سربن شدیداً مفعول مطلق، یوم الجمعتی مفعول فی یہ بھی مفعول فی، اور والخشبتا مفعول معہو، اور تعدیباً مفعول لہو. اور حال اور تمیز کو نصب دیتا ہے. یہاں مثالیں اور جیسے حسنا زید علما و حسنا بکر عملا، زید علم کے اعتبار سے اچھا ہوا اور زید بکر اعتبار اچھا ہے عمل کے اعتبار سے. یہاں حسنا فعل معروف ہے جو اپنے فاعل کو رفع دے رہا ہے، اور تمیز کا اس میں ذکر نہیں تھا اس لیے یہاں تمیز کو الگ سے انہوں نے ذکر کیا، علما اس کو نصب دے رہا ہے. اسی طرح حسنا بکر عملا میں بھی حسنا فعل معروف اپنے فاعل بکر کو رفع دے رہا ہے اور عملا تمیز کو نصب دے رہا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں فعل لازم کے لیے مفعول بھی نہیں ہوتا. فعل لازم فاعل پر ہی پورا ہو جاتا ہے، اس کے لیے مفعول بھی نہیں ہوتا. اور فعل مجہول کے لیے فاعل نہیں ہوتا. فعل مجہول جس مفعول کو رفع کرتا ہے اس کو نائب فاعل کہتے ہیں، وہ اس کا نائب فاعل کہلاتا ہے. اور فعل معروف جس کو رفع کرتا ہے اس کو فاعل کہتے ہیں. اور جو تمیز کلمے کا ابہام دور کرتی ہے، جو تمیز کلمے کا ابہام دور کرتی ہے اس کا ناصب اسم تام ہوا کرتا، اس کو نصب دینے والا اسم تام ہوا کرتا ہے. وہ اسم تام کا تعلق سے آگے صفحے میں آ رہا آپ کے، اس کا ناصب اسم تام ہوا کرتا ہے اور اس میں کنایا ہوتا ہے. اس میں کنایا جو تمیز کلمے کا ابہام دور کرتی ہے، آگے آنے والی جو دور کرتی ہے اس کا نصب دینے والا اسم تام اور اس میں کنایا. اور جو تمیز نسبت کا ابہام دور کرتی ہے اس کا ناصب فعل یا شبہ فعل ہوتا ہے. جیسے مثال دیکھیں علمن اور عملاً میں، یہاں پر جو ہے یہ تمیز جو ہے اس کلمے کا ابہام دور کر رہی ہے کہ زید اچھا ہوا. کس اعتبار سے؟ پتہ نہیں کس اعتبار سے اچھا ہے زید، تو اس کلمے کا ابہام دور کر دیا اس نے، علم نے، یعنی زید اچھا ہے علم کے اعتبار سے. اسی طرح بکرن اچھا ہے، بکر اچھا ہے کس اعتبار سے؟ عمل کے اعتبار سے. تو عمل نے اس کلمے کا ابہام دور کر دیا، لہذا اس کو کہیں گے تمیز، اور یہ نسبت کا، یہ نسبت کے طور پر ہے. اور اس کا جو عامل ہوا یہ دیکھیں دونوں میں فعل ہے، یہاں پر حسنا فعل ہے، یہاں پر بھی حسنا فعل ہے. تو جو تمیز نسبت کا ابہام دور کرتی ہے اس کا ناصب فعل یا شبہ فعل ہوا کرتا ہے. جیسے آپ دیکھیں یہاں پر فعل کی مثال ہے. اسی طرح ضاربن زیدن، یعنی تو اسی طرح آپ مثالیں لا سکتے ہیں، فعل یا شبہ فعل کو بھی لا سکتے ہیں. یہ سارا ہوا. اور پھر بیان فرماتے ہیں آپ دیکھیں مثالوں میں کہ فعل مجہول کے فاعل نہیں ہوا کرتا، آگے آ رہا ہے. اور فعل مجہول جس مفعول کو رفع کرتا ہے اس کو نائب فاعل کرتے ہیں. اور جو تمیز کلمے کا ابہام دور کرتی ہے اس کا ناصب اسم تام اور اس میں کنایا، اور جو تمیز نسبت کا ابہام دور کرتی ہے اس کا ناصب فعل یا شبہ فعل ہوتا ہے. آگے آ رہا ہے یہ سب تفصیل اس کی. اور نمبر 55 ہے اسماء شرطیہ. اسماء شرطیہ 9 ہیں. نمبر 1 من، 2 ما، 3 مہما، چوتھا ایون، پانچواں حیثما، چھٹا ازما، ساتواں متا، آٹھواں اینا اور نواں انا. ان کا جو استعمال ہے وہ یہ ہے، اسماء شرطیہ، اسماء شرطیہ اور ان شرطیہ. اسماء شرطیہ اور ان شرطیہ دو جملوں پر آتے ہیں. پہلے جملے کو شرط اور دوسرے جملے کو جزا کہتے ہیں. شرط و جزا دونوں مضارع ہوں یا صرف شرط مضارع ہو تو مضارع میں جزم واجب ہے. شرط و جزا دونوں مضارع ہوں یا صرف شرط مضارع ہو تو مضارع میں جزم کرنا واجب ہے. جیسے ان تضربنی اضرب کا، یہاں دیکھیں تضربو بھی مضارع ہے
اور اضرب بھی مضارع، شرط و جزا دونوں مضارع، ان تضربو یہ کیا ہے، تضرب نہیں یہ شرط پورا، اور اضرب کا یہ پورا اس کی جزا ہے۔ اس کے بعد اب یہاں پر دیکھیں کہ بیان فرماتے ہیں کہ ان تضربنی با پہ ساکن ہے، تضرب لاسٹ میں جزم ہے، تضربنی یہ جزم واجب ہے۔ اسی طرح اضرب کا یہاں پر بھی با جزم ہے، با پر ساکن ہے، تو اب کہیں گے یہاں جزم واجب ہے، یہاں دونوں مضارع ہیں، اگر تو مارے گا مجھے تو میں تجھے ماروں گا۔ یہاں پر یہ مجزوم ہے، مضارع ہے چونکہ، اور اضرب بھی مضارع ہے، اس لیے یہ بھی با مجزوم ہے، اس کا جزم ہے۔ اسی طرح اگر دونوں مضارع نہ ہو، صرف شرط مضارع ہو تو بھی جزم مضارع میں جزم واجب ہے، جیسے ان تضربنی ضربتو کا، یہاں تضربنی یہ پورا شرط ہے اور ضربتو کا یہ جزا ہے، لیکن ان تضربنی میں تضرب یہ صرف مضارع ہے اور ضربتو کا یہ ماضی ہے، لہذا جب ایسا ہو تو صرف مضارع میں جزم واجب ہے، اس لیے آپ دیکھیں تضرب با ساکن ہے اس کا اور یہ جزم واجب ہے، یہاں پر ضربتو کا یہ ماضی ہے، اس لیے جزم نہیں ہے، یہاں پر ماضی پر عمل لفظاً کوئی عمل نہیں ہوا کرتا اس کا۔ تو اگر دونوں مضارع ہیں تو دونوں جزم واجب ہے، جیسے ان تضربنی اضرب کا، اور اگر صرف شرط مضارع ہو تو شرط پر مضارع پر جزم واجب تضربنی ضربتو کا۔ اور ان تضرب بکرن فزید ضارب، یہ ماضی کی مثال دی کہ شرط جو ہے جزا جو ہے جملہ فعلیہ ہے، اور یہ مثال دے رہے ہیں جزا جب جو ہو جملہ اسمیہ ہو۔ یہاں پر بھی دیکھیں کہ شرط جو صرف مضارع ہے تو مضارع میں جزا واجب ہے، اور جزا یہاں پر جملہ اسمیہ ہے۔ اور اگر صرف جزا مضارع ہو، یہ تو یہ تھا کہ اگر صرف شرط مضارع ہو اور جزا شرط مضارع ہو، اور یا صرف شرط مضارع ہو تو جزم واجب، اور اگر صرف جزا مضارع ہو تو مضارع میں رفع اور جزم دونوں جائز ہیں، یعنی دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں آپ، جیسے ان ضربتنی اضرب کا، اگر تو مجھے مارے گا تو میں تجھے ماروں گا، یہاں اضرب کا یہ صرف جزا ہے اور جزا مضارع ہے، تو یہاں اضرب با کے سکون کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں جیسے لکھا ہوا ہے جزم کے ساتھ، اور یوں بھی پڑھ سکتے ہیں ان ضربتنی اضربو کا، یہاں با کے رفع کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ دونوں مثالیں ہو سکتی ہیں، اگر جزا مضارع ہے تو دونوں صورتیں جائز ہیں، اور اگر صرف دونوں مضارع ہیں تو دونوں میں جزم واجب ہے، اور اگر صرف شرط مضارع ہے تو مضارع میں جزم واجب ہے۔ نمبر 56 اسم فعل بمعنی ماضی فاعل کو رفع کرتا ہے، جیسے ہی ہاتا یوم العیدی، ہی ہاتا ای بعودہ، بعودہ کا معنی میں دور ہونا، ہی ہاتا بعودہ یعنی عید کا دن دور ہوا، تو یہاں یوم پہ ضمہ آیا، یہ اس کا فاعل بنے گا، یوم مضاف اور عیدی مضاف ہے، مضاف کا اعتبار کرتے ہیں تو یہاں ضمہ آیا میم پر، تو یہ اس کا حیاتہ کا فاعل بنا۔ تو اس میں فعل یہ ہے جو حیاتہ جو بعودہ ماضی کے معنی میں جو اپنے فاعل یوم العید کو رفع دے رہا ہے، اور اس میں فعل جو بمعنی امر حاضر یعنی امر حاضر کے معنی میں وہ اپنے فاعل کو رفع اور مفعول کو نصب دیتا ہے، فاعل تو اس کے پوشیدہ رہتا ہے لیکن مفعول کو نصب دیتا ہے، جیسے رویدہ زیدن، یعنی رویدہ یہ اس میں فعل بمعنی امر ہے جس کا معنی امہل ہو، اس کو چھوڑ، یعنی رویدہ امہل زیدن، مراد یہ ہو ضمیر کا مراد زیدن، امہل زیدن زید کو چھوڑ، تو یہاں زیدن یہ مفعول ہے جس کو نصب دے رہا ہے رویدہ بمعنی امہل۔ تو حاصل کے نکلا اس کا کہ اس میں فعل ماضی کے معنی ہو تو اپنے فاعل کو رفع، اور اس میں فعل بمعنی امر ہو تو وہاں پر فاعل کو رفع اور مفعول کو نصب دیتا ہے۔ نمبر 57 جو اسم فاعل حال یا استقبال کے معنی میں، جو اسم فاعل حال یا استقبال کے معنی میں وہ اپنے فعل معروف کا عمل کرتا ہے بشرطے کہ اسم فاعل خبر ہو، جیسے زید ضارب ابوہ بکرن۔ یہاں مثال دیکھیں، جو اسم فاعل حال یا استقبال کے معنی میں اپنے فاعل معروف کا عمل کرتا ہے، یعنی فاعل کو رفع اور مفعول کو نصب دیتا ہے بشرطے کہ اسم فاعل خبر ہو۔ جہاں دیکھیں مثال زید ضارب ابوہ بکرن، زید جس کا باپ بکر کو مارنے والا ہے، یہاں ضاربن جو ہے یہ اسم فاعل ہے اور ابوہ اس کا فاعل ہے اور بکرن مفعول ہے، اور یہ مل کر کے پورا جو ہے خبر بنے گا زید کی، اور اس میں فاعل یہ خبر بننا ہے اور اس سے پہلے زید یہ مبتدا ہے، یعنی شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے یا تو مبتدا ہو یا اس سے پہلے موصوف ہو یا اس سے پہلے ذوالحال یا اس سے پہلے نفی یا استفہام، یہاں اس سے پہلے اس میں فاعل سے پہلے زید جو ہے مبتدا ہے، لہذا اس کا عمل درست ہے اور یہاں اس کا خبر بنے گا زید کی۔ دوسری مثال یا اس میں فاعل اس کی صفت بنے،
جیسے جاء رجل ضارب ابوہ بکرن، ایسا مرد آیا جس کا باپ بکر کو مارتا ہے۔ یہاں رجل یہ موصوف ہے اور ضارب ابوہ فعل فاعل مفعول سے مل کر کے پورا اس کا رجل کی صفت بنے گا، تو اس لیے یہ اپنے فعل معروف کا عمل کر رہا ہے جو فاعل کو رفع دے رہا ہے، فاعل کو رفع مفعول کو نصب۔ تو یہاں دیکھیں ضارب پورا مل کر کے رجل موصوف کی صفت بنے گا، یا صفت ہو، اس میں فاعل صفت ہو، یا اس میں فاعل حال بنے، جیسے جاء زید ضاربا ابوہ فرسن، ایسا زید آیا اس حال میں کہ اس کا والد جو ہے گھوڑے کو مارنے والا ہے۔ تو اب یہاں دیکھیں یہاں پر زیدن جو ذوالحال ہے اور یہ ضارباً اس کا حال بنے گا، اور حال حالت نصبی میں ہوتا ہے، تو یہ اپنے فاعل رفع اور نصب پھر کر کے پھر اس کا جو ہے زیدن کا حال بنے گا، ذوالحال حال سے مل کر کے پھر جاء کا فاعل بنے گا، یا اس میں فاعل حال بنے جیسے ضارباً یہ حال بن رہا ہے زیدن کا، یا اس میں فاعل اس سے پہلے حرف نفی استفہام یا حرف نفی یا الف لام بمعنی الذی ہو، اس پر حرف استفہام یا حرف نفی یا الف لام بمعنی الذی ہو، جیسے اضارب زید فرسن، جیسے یہاں پر دیکھیں ضارب اس میں فاعل ہے اور اس سے پہلے حرف نفی حرف استفہام ہے، کیا زید گھوڑے کو مارنے والا ہے، یا اس سے پہلے حرف نفی ہو جیسے ما ضارب زید فرسن، زید گھوڑے کو مارنے والا نہیں ہے، یہاں اس سے پہلے ضارب اس میں فاعل سے پہلے ما حرف نفی ہے، یا اس سے پہلے جو ہے الف لام بمعنی الذی ہو، جیسے الضارب ابوہ بکرن عرابی، جس کا باپ بکر کو مارنے والا ہے وہ عرابی ہے، یہاں الضارب اس میں فاعل سے پہلے الف لام ہے جو بمعنی الذی ہے۔ ان سب میں ضاربن کا وہی عمل ہے جو یضرب کا عمل ہوتا ہے، جو اپنے فاعل کو رفع مفعول کو نصب دیتا ہے، اور جو اس میں فاعل ماضی کے معنی میں ہو اور اس پر الف لام بمعنی الذی ہو، وہ بھی اپنے فعل معروف کا عمل کرتا ہے، جیسے الضارب ابوہ بکرن امسی بغدادی، یعنی وہ جس کے باپ نے گزشتہ کل بکر کو مارا وہ بغدادی ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ الضارب الف لام اس پہ داخل ہے اور الذی کے معنی، اور یہ الف لام بمعنی ماضی کے معنی میں، کیونکہ اس سے پہلے امسی گزشتہ کل پر دلالت کرنے کے لیے یہاں پر ہے، اور اس پر الف لام داخل ہے، ضارب پر بمعنی الذی ہے، تو اپنے فعل معروف یعنی فاعل کو رفع اور مفعول کو نصب کر رہا ہے۔ اس کے بعد ہے تنبیہ بیان فرما رہے ہیں، تنبیہ مبالغہ کا جو صیغہ فاعل کے لیے ہو وہ اس میں فاعل کے حکم میں ہے، جیسے زید ضراب ابوہ بکرن، فاعل کے حکم میں ضراب بہت زیادہ مارنے والا، زید جس کا باپ بکر کو بہت زیادہ مارنے والا ہے، فاعل کے حکم میں یعنی اس سے پہلے مبتدا ہے، یہ خبر بنے گا، اس کی ضراب وغیرہ پوری خبر بنے گا، وہ اس میں فاعل کے حکم ہے، جس طرح اس میں فاعل سے پہلے اگر مبتدا ہو تو اس کی خبر بنتا ہے، ایسی یہ بھی خبر بنے گا، اور جب اس میں فاعل مصغر ہو جائے تو عمل نہیں کرے گا، یعنی تصغیر لائی گئی اس میں فاعل کی تو وہاں اسی صورت میں یہ عمل نہیں کرے گا۔ اب جو ہے انشاءاللہ اگلے بیان میں آپ کو جو ہے 58 صفحے سے آپ کو نمبر وار سے پڑھایا جائے گا۔ تو آج کا یہ سلسلہ مکمل ہو گیا، کیسا لگا ضرور بتائیں، اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں، اور ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کے علم میں برکتیں عطا فرمائے۔